انڈو یوروپین لینگویج ٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف زبان ہے. آج ان میں سے کئی زبان تو ناپید ہو چکی ہیں اور صرف تاریخ کا حصہ بن کر کے رہ گئی ہیں، اور کئی زبان ایسی ہیں جنہوں نے اپنا وجود برقرار رکھا ہے، یا پھر ایسی زبان بھی ہے جن کے چلڈرن یا پھر ان سے نکلی ہوئی زبانیں آج دنیا میں غالب ہے. دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اسی زبان کو بولتی ہے. تو سب سے پہلے انڈو یوروپین فیملی میں اناطولین زبان یہ سمجھیے کہ ناپید ہو چکی ہے، جس کے بولنے والے موجود نہیں. ہیلینک زبان جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یونانی زبان ہے. حالانکہ اس زبان سے کوئی دوسری زبان، کوئی اہم زبان نہیں نکلی، لیکن یونانی ہی جو ہے آج موجود ہے، وہ اسی سے نکلی زبان ہے. اس زبان کے اثرات دنیا میں کافی دور دور تک پھیلے، مشرق و مغرب میں. اٹالک زبان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ون آف دی ڈومینیٹنگ زبان ہے، جس میں اٹالین، فرینچ، اسپینش، پورٹوگیز جو ساؤتھ امریکہ میں بولی جاتی ہے اور یورپ کے بڑے حصے میں بولی جاتی ہے. اس کے بعد سلیوونک زبان جو ہے، سلیوونک زبان بھی کافی اہم ہے، جس میں رشین ہے، یوگوسلاویہ وغیرہ کے علاقے کی زبان ہے. بالٹک زبان جو ہے وہ بھی یوروپین زبان ہے. ایک اہم زبان جرمینک زبان ہے. جرمینک زبان بھی کافی اہم ہے. اس میں جو ہے جرمن، انگلش، یہ دو زبان جو ہے وہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہیں. سیلٹک زبان بھی ہے، وہ اتنی اہم نہیں ہے. آرمینین بھی اتنی اہم نہیں ہے. ٹورچیرین بھی اتنی اہم نہیں ہے. اب ہم گفتگو کریں گے انڈو ایرانین زبان کی. انڈو ایرانین کو بھی جو ہے بعض لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بعض لوگ تین حصوں میں. بہرحال ہم دو حصوں کی بات کریں گے. ایک حصہ جو ہے وہ کشمیری زبان کا ہے، وہ بھی اسی فیملی کا ایک حصہ ہے. انڈو ایرانین میں دو برانچز ہیں. ایک تو انڈین برانچ جس کو ویدک کہا گیا ہے یہاں پہ، اور دوسرا جو ہے ایرانین برانچ ہے، وہ اولڈ ایرانین ہے. ویدک زبان سے میں جو ہے سنسکرت یا پراکرت یا ابھرنش، پالی وغیرہ جو ہے وہ اینشینٹ انڈیا کی زبان تھی. اس سے ہندوستانی، جس میں ہندی اور اردو شامل ہے، بنگالی، مراٹھی، اس کے علاوہ پنجابی اور نارتھ انڈیا کی اکثر زبان جو ہے وہ اسی فیملی کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی پنجابی بھی اسی فیملی کی ہے، سندھی بھی اسی فیملی کی ہے. ایرانین زبان بھی کافی اہم ہے. اس میں ابھی کی فارسی زبان، کرد، پشتو اور بلوچ یہ زبان ہے، اور کشمیری زبان جو ہے وہ اسی کی تیسری ہے. کشمیری زبان پہ فارسی اور سنسکرت دونوں کے اثرات کافی نمایاں ہیں. اب ہم انڈو یوروپین زبان سے انڈو ایرانین زبان پر آئے، جس میں ہندوستان اور ایران کی کون کون سی زبان ہیں وہ جو بولی جاتی ہے. اگر اس کا علاقہ دیکھیں تو پورب میں بنگال سے پچھم میں عراق تک یہ زبان بولی جاتی ہے. پورب میں اگر ہم شروع کریں بنگالی، آسامی، اس کے بعد بہار اور یو پی کے علاقوں میں ہندی سے آگے اگر بات کریں تو پنجابی سے آگے پشتو، بلوچ، اس سے آگے فارسی، اور سب سے پچھم میں کرد جو کہ ترکی تک سمجھیے بولی جاتی ہے، اور بیچ کا کچھ علاقہ گیپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے انڈو یوروپین کی دوسری فیملی اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو یونانی زبان کی فیملی ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر یہ زبان بولی جاتی ہے اور بہت بڑے حصے پر غلبہ ہے. اور اس زبان کے بولنے والے صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں. مسلمانوں میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، فارسی، پشتو، اردو اکثریت مسلمانوں کی اس کو بولتی ہے. اس کے علاوہ ہندوستانی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو بولتے ہیں، اور ان کی مذہبی زبان بھی ہے. یوروپین لوگ جو کہ اکثریت فارسی ہے، تو یہ کہنا کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس تہذیب سے وابستہ لوگوں نے بھی الگ الگ مذاہب میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن دیا ہے. اگر بات کی جائے اسلامی تاریخ کی تو آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام بخاری سے لے کر کے امام ترمذی تک، امام رازی سے غزالی تک، فارابی، کندی، ابن سینا، یہ سب اسی علاقے کے لوگ تھے، ایران وغیرہ کے علاقے کے لوگ تھے. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے تاریخ میں. یہ جو بائنری آج کے ڈیٹ میں کریٹ کی جاتی ہے، آرینس ورسز ڈراویڈین، آرینس ورسز ادر، اس بائنری کے بجائے ہم کو جو ہے وسیع مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف جو ہے دنیا میں اس بائنری سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف نفرت سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ نفرت کے عناصر شامل ہوتے ہیں، تو اس سے اوپر اٹھ کر کے تہذیبی تبادلہ بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی مختلف لوگوں کا رہا ہے.